अली परवेज मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलों पर रिलीफ देने का मामला हमारे शो में वैस लगारी साहब ने बड़ी तफसील से कल गुफ्तगू की, लेकिन पीपल्स पार्टी शदीद तनकीद आप पर कर रही है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, बल्कि यहां तक वो कह रहे हैं ये ड्रामा है, सियासी दिखलावा है, 2 माह बाद आप क्या करेंगे। और आज तो शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, बड़े भाई ने कम कर दिए। आदिल भाई, गुजारिश इस तरह से है कि इस वक्त जानते हैं जो हमारी शहरी आबादी के लोग हैं, जो हमारे गाँव में बसने वाले लोग हैं, वो पिछले 2-3 साल के अंदर महंगाई के तूफ़ान के अंदर से गुजर चुके हैं। और मैं उसकी वजूहात के अंदर जाने के बजाय, क्योंकि आप माशाल्लाह मईशत को समझते भी हैं, मैं आपको सिर्फ इतनी गुजारिश उस पर करना चाहता हूँ कि जी उसकी बुनियाद शायद वो नाकस कारकर्दगी थी जो इमरान खान साहब जो रिकॉर्ड खसारों की शक्ल के अंदर यहाँ पे बो के गए थे। तो हमने क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इरोड होते देखी, तो वफाकी हुकूमत का ये एक राय थी कि हमें उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस हद तक हमारे पास फिस्कल स्पेस मौजूद हो, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वफाकी हुकूमत जो थी उसने, आप जानते हैं, अपने पेट पे पत्थर बांध के PSDP को रिड्यूस करते हुए 200 यूनिट तक की कंजम्पशन वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अब उसके बाद हमारे पास उसके बियॉन्ड हमारे पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके ये जो NFC अवार्ड हुआ उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो शायद इतने वसाइल भी अब मौजूद नहीं है कि वो पूरी तरह से, जब सूबों का उनका शेयर दे दे तो उसके बाद पूरी तरह से वो अपनी सूद की पेमेंट भी नहीं कर सकता। तो हम क्योंकि रिकॉर्ड पैसे मुहैया कर रहे थे सूबों के पास, तो ये उनके इस मुशावरत के साथ उनको कहा गया कि आप भी अपना किरदार, आप भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। क्योंकि देखें, जो BISP के अंदर रिकॉर्ड एलोकेशन हो, चाहे सब्सिडीज की रिकॉर्ड एलोकेशन हो, ये वो सारे लोग हैं जो बसते पूरे पाकिस्तान में हैं और उनका बोझ वफाकी हुकूमत खाली उठा रही है। तो मुझे खुशी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऑन हर सोल इनिशिएटिव उन्होंने एहसास किया और 201 यूनिट से लेके जो 500 यूनिट तक के कंज्यूमर्स थे उनको 2 महीने के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो यही चीज अगर अपनी NFC की एलोकेशन से बाकी सूबे करना चाहते हैं, हम तो उसको वेलकम करेंगे और इट इज एज सिंपल एज दैट, बट द फेडरल गवर्नमेंट हैज नो रोल इन इट। अब जो दूसरी क्रिटिसिज्म आ रही है कि जी ये टेम्पररी मेजर है, बिल्कुल टेम्पररी मेजर है खानजादा आदिल साहब। गुजारिश ये है कि देखें, होगा इस तरह से कि इन 2 महीनों के अंदर, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा होता है, तो आपकी कंजम्पशन जो है वो पीक करती है। और इसके अंदर क्योंकि बिजली के रेट्स भी, क्योंकि आपके टैरिफ्स ट्रू अप हुए हैं, दुनिया के अंदर आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स के मसाइल हैं, आपके पावर प्लांट्स के मसाइल हैं, तो उसका इंपैक्ट मैग्नीफाई होकर लोगों को हिट कर रहा था। तो अगर आप इन 2 महीनों के अंदर इनको इंसुलेट कर देंगे, इनको तहफ़्फ़ुज़ दे देंगे, तो अगले महीनों के अंदर तो क्योंकि मौसम तब्दील होगा तो वैसे ही आपकी कंजम्पशन और बिल कम होना शुरू हो जाएंगे। तो उसका जस्ट लेट मी क्लोज द लूप। उसके बाद आपके पास 6 महीने का वक्त और ये 2 महीने का वक्त आपके पास इनफ रनवे मौजूद होगी कि आप अपनी इस्लाहात, जो शहबाज शरीफ साहब अग्रेसिवली खुद स्टीयर कर रहे हैं, आप जानते हैं जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो पावर मिनिस्टर हैं, वो चाइना जाके आपके इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स को लोकल कोल पे कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, आपकी डेट की रीप्रोफाइलिंग का काम हो रहा है, आपकी डिस्कोस जो है उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, आपकी जो ट्रांसमिशन जिसके अंदर साउथ टू नॉर्थ इवैक्यूएशन के मसले हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, आपकी टैक्स वाइडनिंग के ऊपर काम हो रहा है ताकि जो बिलों के अंदर टैक्स की लागत है उसको कम किया जा सके। तो इट इज अ टेम्पररी मेजर, आई विल जस्ट कंक्लूड ऑन दिस, बट इट प्रोवाइड्स यू अ रनवे ऑफ 8 months to bring in the reforms that are needed to give it a permanent solution. That is the strategy जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। It does make sense जो आप कह रहे हैं कि 2 माह बाद वेदर चेंज हो जाएगा, मामला थोड़े ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का सख्त एतराज आप पर यह है, MQM का भी, कि आप तो विफाक में भी हुकूमत में हैं, तो सिर्फ पंजाब का आप क्यों सोच रहे हैं? ये वैलिड पॉइंट है आपका कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, वो अगर NFC अवार्ड और बजट में से रिलीफ देना चाहें तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन उनका एतराज इस बात पर है कि आपको पूरे विफाक के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सूबे के बारे में। नहीं आदिल साहब, मुझे समझ नहीं आई जब शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी हुकूमत के तौर पे इंटरवेंशन की 200 यूनिट तक, वो पूरे पाकिस्तान के लिए थी। अब ये इतराज करना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो सिंध की आके क्यों नहीं वहां पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिंध के कंज्यूमर के लिए अपने वसाइल क्यों नहीं खर्च रही? तो ये तो डज नॉट मेक एनी सेंस ना। NFC के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मौजूद है, आपके सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द वसाइल जो है 60% तकरीबन सूबों में चले जाते हैं। तो
مریم نواز صاحبہ اگر وہ پیسے اپنے نکال کے 45 ارب روپے اپورشن کر سکتی ہیں تو کیا سندھ والے 10 ارب نہیں نکال سکتے؟ کیا کے پی کے والے 8 ارب نہیں نکال سکتے؟ کیا 500 ملین کے قریب اماؤنٹ بلوچستان نہیں نکال سکتی؟ کیا وہ اپنی ترجیحات کہ انہوں نے وہ بڑے بڑے منصوبے کرنے ہیں, انہوں نے ایسی میٹرو بس کے اوپر پیسے لگانے ہیں جو چلتی کم اور جلتی زیادہ ہے, تو اس کے اوپر ری پرائیورٹائزیشن کی بات ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آج آپ کی لوگ, آپ کی عوام تکلیف میں ہے, تو اٹ شوڈ بی پرائیورٹی نمبر 1 کہ آپ ان کو تحفظ دیں اور اس کے اندر دیر پا اصلاحات لے کے آئیں تاکہ اس پرابلم کا آپ پرمننٹ حل لے کے آئیں. تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ, جب وفاق کا اس میں لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے تو کرٹیسزم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. خام خواہ فیڈرل گورنمنٹ کو مت اس کے اندر لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے پاس تو نہ فسکل سپیس ہے نہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, ہم اس کے مطابق آگے چل رہے ہیں اور پوری امید رکھتے ہیں کہ پنجاب بھی اپنی کمٹمنٹس انڈر دی آئی ایم ایف پروگرام بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا, اور ہم اس ملک کو ایک پرماننس کیا کہتے ہیں استحکام کے اندر اور پرماننس اپنی یہ جو ساری جو میکرو اکنامک سچویشن ہے اس کے اندر بھی لے کے آ سکیں گے. آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا, حالیہ جو بورڈ اجلاس ہونا ہے 28 اگست کو, اس میں پاکستان ایجنڈے پر نہیں ہے. شوڈ دیٹ کنسرن یو؟ عادل صاحب ایبسولوٹلی ناٹ, بیکاز ہم لوگ جو نیگوسیشن کا حصہ ہیں دے آر میکنگ گڈ پروگرس ٹورڈز کلوزنگ دا بورڈ میٹنگ, اینڈ اس کے اندر اگلے چند ہفتوں کے اندر, اگر دنوں کے اندر نہیں تو آپ کو اچھی خبر آ جائے گی, کیونکہ آپ جانتے ہیں اگست کے اندر موسٹلی آئی ایم ایف ریسیس کے اندر تھا. ریسیس کے بعد اس کی یہ پہلی بورڈ میٹنگ آ رہی ہے, اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ان کی چھوٹی موٹی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اینڈ وی آر میکنگ گڈ پروگرس ٹورڈز کلوزنگ دس جو بورڈ میٹنگ اینڈ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, اینڈ وی ریمین کمیٹڈ ٹو اٹ. آل پرائر ایکشنز ہیو بین اچیوڈ, ایس ایل اے ہیز بین ڈن, باقی کی ساری چیزوں کے اوپر بھی آپ کو ان قریب اچھی خبر آ جائے گی, تو بالکل پریشانی نہ رکھیں. آئی ایم سیئنگ دس ان گڈ اتھارٹی اینڈ آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا ایس ایم تنویر صاحب جو ایف بی سی سی آئی کے سرپرست ہیں, بڑی دھواندار انہوں نے پریس کانفرنس کی, مہنگی بجلی پر تشویش کا اظہار کیا, شرح سود پر. فیصل آباد میں 100 سے زیادہ انڈسٹریز وہ کہہ رہے ہیں بند ہو گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ کیسے چلے گا یہ معاملہ اس طرح اگر انڈسٹریاں بند ہوتی رہیں؟ علی صاحب عادل صاحب میں کسی قسم کی شودہ بازی کے اندر نہیں جانا چاہتا, سیاسی شودہ بازی کے اندر. دیکھیں وہ جو 100 ملوں کی لسٹ آئی, اس کے بعد ستارہ ٹیکسٹائل والوں نے خود اپنی سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نے تو کوئی مل بند نہیں کی, ہم تو ری لوکیٹ کر کے فیڈ بیک میں نئے پلانٹ میں جا رہے ہیں. بٹ اس کے باوجود بھی آئی اون کہ جی اس وقت عوام ہماری تکلیف کے اندر ہے, انڈسٹری ہماری تکلیف کے اندر ہے, اس لیے ہم اصلاحات کا ایک کمپریہنسو ایجنڈا آگے لے کے چل رہے ہیں. اب جو بجلی کی آپ نے بات کی, دیکھیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجلی کی پرابلم کی وجہ کیا ہے اور اس کے بعد اس وجہ کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کیونکہ معیشت کو سمجھتے ہیں, مجھے آسانی ہوگی آپ کے ذریعے یہ ایکسپلین کرنے میں کہ جب کوئی ایسا ملک ہو جس کا ایک سنگل بائر مارکیٹ ہو اور اس کے اندر آپ کی کنزمپشن 10,000 میگا واٹ کے اوپر بھی جاتی ہے اور 30,000 میگا واٹ کے اوپر بھی جاتی ہے, تو آپ پاور سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ ان کے ڈیٹ کو سروس کرنے کے لیے کمٹمنٹ گورنمنٹ کیا بائر آپ کا خود نہ اٹھائے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم 10 خاندان 20 خاندان کی کہانی لے کے چل رہے ہیں, دس از جسٹ 5% آف دا 2000 جو ارب کی جو آپ کی کیپیسٹی چارج ہے, کیونکہ یہ موسٹلی پلانٹ لگے تھے 94 اور 2002 پالیسی کے اندر. آج جو بلک آف دا کیپیسٹی پیمنٹ ہے نا وہ آپ کی ساری کے سارا حکومت کے منصوبوں کا ہے جو 2014-15 کے اندر لگے ہیں, جس کے اندر آر ایل این جی کے پلانٹس ہیں, آپ کا نیوکلیئر پلانٹ لگا ہوا ہے, اور اس کے بعد ریمیننگ جو پیمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری سی پیک کے منصوبوں کی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے میوچول کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو حل نہیں کریں گے, ان کا ڈیٹ جو فرنٹ لوڈڈ ہے اس کو آپ سٹیگر نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے فیول کو انڈیجنس سستے فیولوں کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے, جب تک آپ اس قسم کے ایفرٹ نہیں کریں گے, تو یہ شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ یونیلیٹرلی کوئی ایکشن لیں گے تو ریکو ڈک کی اور جو کارکے کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور آپ کے کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی اور اس کے علاوہ بھی آپ کی کسی جگہ انویسٹر کے ساتھ آپ کی جو کانفیڈنس شیٹر ہوگا وہ ایک اپنی جگہ معاملہ ہے. تو اس لیے ہم اس معاملے کو پرماننٹلی حل کرنے کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں, اور اسی لیے میں نے آپ سے جو پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ 8 مہینے کی رن وے درکار ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو کلوز کر لیں, اور اس کے اوپر بے پناہ پروگرس ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بور یو ود دیٹ. اور جو آپ نے دوسری بات کی انٹرسٹ ریٹ کی, دیکھیں ہمیں
اور کاش میں یہ بھی دعا کرتا ہوں ہمارے کاروباری لوگ جو ہیں وہ بیماری کے اوپر بات کرنے کے اپنا دھیان دیں اور جو بیماری کی علامات ہیں اس کے اوپر دھیان نہ دے. دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ کانسیکوینس ہیں کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کتنی ہے. تو آج جب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 40% سے مہنگائی کے اوپر قابو پا کے اس کو 11% کے لے آئی ہے اوپر, تو کیا انٹرسٹ ریٹس گرنا نہیں شروع ہو گئے؟ کیا ہم 22% سے 19% کے اوپر نہیں آگے؟ کیا سپتمبر کے اندر دوبارہ ایم پی سی آئے گی تو ہم سارے جو معیشت کے طالب علم ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کو کمی اس کے اندر آ جائے گی؟ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں عادل صاحب, یو کی ناٹ بی ریکلیس. آپ کیئرلیس انداز کے اندر ایسے فیکشن نہیں لے سکتے, ایسے اقدامات نہیں لے سکتے کہ آپ کی کرنسی بھی پریشر کے اندر آ جائے اور آپ کا خامخواہ آپ کو ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی پالیسی ریورسل کرنا پڑے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جو جس محنت کے ساتھ, جس تکلیف کے ساتھ ہم استحکام اس معیشت کے اندر لے کے آئے ہیں, ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کے اس کو اینکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو پرماننس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جہاں پہ اتنی تکلیف ہم نے اٹھا لی ہے, کیئرفل انداز کے اندر یہ آخری جو ہمارا 1 مائل کا سفر یا چند کا مہینوں کا سفر رہ گیا اس کو طریقے کے ساتھ آگے لے کے چلیں اور اس کے بعد ایک دیرپا اور ایک پائیدار کی ترقی کے سفر کے اوپر ہم اس پاکستان کو لے کے جا سکیں. اور یہ جو پہلے پاکستان میں کریڈٹ کارڈ گروتھ تھی کہ آپ 6% پہ جائیں اگلے مہینے منہ کے اوپر گر جائیں, اس چیز سے ونس اینڈ فار آل چھٹکارا حاصل کر لیں. تو یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس کا مقام دلانے کے لیے بھرپور کام جاری رکھیں گے.